تو آپ نے فرمایا انا عالم کتاب اللہ. جب اس نے یہ سنا کہ عالم کتاب اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کا علم رکھتا ہو, آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب جانتا ہو, کیونکہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اب بشیر ایک لفظ کہتا ہے اور اس بات کو غور سے سنیں, میں اللہ کی کتاب سے بات کرتا ہوں. اے اللہ کی کتاب, تیرا دعویٰ ہے کہ آسمانوں کا غیب بھی تجھ میں موجود, زمینوں کا غیب بھی تجھ میں موجود, اور تیرا دعویٰ ہے ہر خشک و تر کا علم تجھ میں موجود, اور تیرا دعویٰ ہے کوئی کائنات کا علم تجھ میں موجود. مگر اے قرآن, یہ تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے, ثبوت کیا ہوا؟ یہ تو تیرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے. ترجمان القرآن اور تفسیر قرآن لکھنے والوں, یہ تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے. اور آج یہ چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ قرآن, اگر میرا مولا علی نہ ہوتا اور منبر پر آواز نہ دیتا, پوچھ لو جو پوچھنا چاہو, تو تیرا دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا, ثبوت نہ ملتا. دوسرا واقعہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے, یہ تینوں علوم آل محمد, ان کو یاد کرے آپ اور آپ کے بچے کو معلوم ہو جائے, تاکہ اس بنی عباس ہوں, موت تو پیچھے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ یہی رہے گا, نہیں, معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. موت آتے, دیکھیے ہمارے یہاں یعنی اسلامی جماعت بڑی مشہور, اور ان کے جلوس کتنے ہوں گے, اور وہ جماعت کے امیر. لیکن آپ کو معلوم ہے جب موت آئی تو کہاں آئی؟ غسل کے لیے پانی کہاں کا ملا, اور کفن کے لیے کپڑا کہاں کا ملا. تو اللہ نہیں دیکھتا کہ کہاں موت ملے گا, کیا معلوم کس کو کہاں موت آئے گی. تو آپ گھبراہ نہ کریں, اللہ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی دین کا محافظ ہے. کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں حاکم اسلام ہوں. حاکم اسلام سوا معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا, اور اللہ خطا کاروں کے ہاتھ میں اسلام دے دے گا کہ جو چاہو کو جھوٹ بولتے رہو. کیا وہ ایسا کہے گا خدا؟ بلکہ حضور نے تو وہ سمجھایا کہ کبھی بھی پڑھوں بعض من یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, جھوٹ بولتے جاتے ہیں. قرآن کے لعنت اللہ للکاذبین, جن کا بلا وہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں, قرآن لعنت کرتا جاتا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. یہ حدیثیں ہم سب موجود ہیں, اسلام نے بتایا. اب میں آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک واقعہ یہ میں اس لیے جلد پیش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں, ورنہ آیت, ترجمہ, تفسیر, دلائل, واقعہ اس کے لیے 1.5 گھنٹے سے کم ممکن نہیں ہے. لیکن آخر میں ترجمہ کچھ 2 چیزیں بیان کر دوں گا. اب سنیے, کچھ
زندگی اور وہ گروہ شریعت ہے، وہ قرون کے ساتھ عیسائی مل گئے اور عیسائیوں نے آگے مدینے کا واقعہ ہے پانچویں امام کا، عیسائی آ گئے اور عیسائیوں نے آ کر کہا کہ تمہارا جو نانا ہے رسول اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی ثبوت ہے؟ تمہارے نانا کی نبوت کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اسی عیسائی کو میرے امام نے جواب دیا کہ ہاں ثبوت ہے۔ وہ کیا کہ جو عیسیٰ کے پاس تھا تو وہ پوچھتا عیسیٰ کے پاس کیا؟ تو امام نے کہا بتاؤ تم نے عیسیٰ کو کیوں مانا؟ تو کہنے لگا وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ تو آپ نے کہا میرے نانا کے پاس عیسائی آئے اور انہوں نے میرے نانا سے کہا تھا کہ ہمارا عیسیٰ مردے زندہ کرتا، بیماروں کو شفا دیتا تھا، آپ اگر نبی ہے تو ہمیں اپنی نبوت کا ثبوت دے۔ تو تجھے معلوم ہے کہ ان تمام عیسائیوں کے ساتھ حضور نے کیا بات کی اور کیا گفتگو ہوئی؟ لیکن نہیں، تو آپ نے کہا سن، وہ تمام عیسائی آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، یہ ثبوت ہے نبوت کا۔ میرے نانا نے یہ کہا کہ تمہارا عیسیٰ مردہ سامنے رکھ کر زندہ کرتا تھا۔ تم بتاؤ اپنے قبرستان کے مردوں کو کہ کن کن کو زندہ کرانا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گا، علی کو بھیجے دیتا ہوں، یہ زندہ کرتا جائے گا۔ بھیجے دیتا ہوں، چنانچہ حضرت علی کو ساتھ بھیجا اور قبرستان میں گئے، پرانا قبرستان۔ اب عیسائیوں نے کہا ہمارے فلاں مردے کو زندہ کر دو۔ علی نے کیا لفظ کہی؟ توجہ، علی نے نام لیا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، نسب اس کا پورا نام لے کر کہا کہ مجھے رسول جو اللہ کا حبیب ہے اس رسول نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اس رسول کا پیغام تمہیں پہنچاؤں، لہذا جس جس کا میں نام لیتا جاؤں تم آؤ، باہر نکلو اور زندہ ہو کر ان عیسائیوں کو بتاؤ کہ تمہارا تو نبی سامنے مردہ رکھ کے زندہ کرتا تھا اور میرا نبی پیغام بھیج دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ عیسائی کہ وہ جو تمہارے نانا کے علوم تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے، وہ سارے علوم تمہارے نانا کے کہاں گئے؟ تمہارا نانا کتنا علم رکھتا تھا؟ تو میرے پانچویں امام نے بتایا عیسائیوں سنو، جتنے علم سارے نبیوں کو ملے وہ سارے علوم میرے نانا کو ملے اور اتنے علوم ملے میرے نانا کو کہ ان نبیوں کو ایک قطرہ بھی اس کا نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ علم کہاں گئے؟ توجہ، وہ علوم کہاں گئے تمہارے نانا کے؟ تو میرے مولا نے یہ لفظ کہے نحن ورثۃ رسول اللہ، ہم وارث ہیں اپنے نانا کے علوم کے۔ تو وہ کہے بے شک ہم اپنے نانا کے علوم کے وارث ہیں۔ جب یہ لفظ سنے اس نے تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ تمہاری سب سے بڑی کتاب کافی اس میں موجود ہے، حدیث پڑھ لو۔ میرات العقول علامہ مجلسی انہوں نے اس کی شرح کی لیے جاؤ پڑھ لو اور اپنی وہابیت کو دور کرو۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ اے عیسائیوں، وہ سارے علوم جو نانا کو حاصل تھے ہم اہل بیت کو حاصل ہیں۔ تو وہ عیسائی کہتے ہیں جو حدیث میں ہے،
ہوتا کہ تم قادر ہو مردوں کو زندہ کرنے پر، وَإِبْرَاهِيمَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم قادر ہو بیماروں کو، اندھوں کو، مبروسوں کو شفا دو، تم قادر ہو مردے زندہ کرنے پر۔ فقال، ہمارے امام نے کہا نعم بإذن اللہ، ہم قادر ہیں، اللہ نے تو ہمیں علم دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے علم حاصل ہے ہم قادر ہیں۔ تو اب اس وقت ایک نابینا بیٹھا تھا، مادرزا، آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ وہ تمام علوم ہمارے پاس ہیں، دیکھو یہ نابینا مادرزا۔ آپ نے کیا کیا؟ نام اس کا عبداللہ تھا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا کیا دیکھ رہے ہو تم، کچھ نظر آیا؟ تو کہنے لگا وہ عبداللہ کہ اے نبی کے نواسے، ابن رسول اللہ، اس وقت تمہارے ہاتھ پھیرنے سے میں تمام شہر دیکھ رہا ہوں، تمام شہر کے مکان دیکھ رہا ہوں، مکانوں کے کمرے دیکھ رہا ہوں، کمروں میں جو صندوق ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور صندوقوں میں جو کچھ ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ لفظ کہے وہ اس نے دیکھ کر بتایا، وہ عیسائی کہنے لگے بے شک تمہیں اپنے نانا کے علوم حاصل ہے۔ دیکھیے ہاتھ پھیرنے سے وہ غیر کی چیزیں جو کمروں میں صندوقوں کے اندر بن، وہ صرف ہاتھ کی برکت سے دیکھ رہا ہے، اور جس کا ہاتھ ہے اسے کہتے وہ علم غیب نہیں جانتے۔ یہ تو ہاتھ میں ان کے تاثیر۔ جس وقت یہ گفتگو ہوئی انہوں نے عیسائیوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم بے شک اپنے نانا کے علوم کے وارث ہو، ہمیں کلمہ اپنے نانا کا پڑھا دو، مسلمان ہو کر گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، اور سننے والے اپنی گمراہی کو دور کر کے حق لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ان مجلسوں کو اس جگہ اسی طرح ایمان کے ضرور تک جاری رکھے، اور اس نسل میں اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ تو میں نے مجلس کے بجائے بیان کر دیے، اب آیت سنو اور آیت کا ترجمہ۔ ابھی وقت ہے حاضرین، ترجمہ پہلے یہ ہے، چند جملے مختصر قل اے رسول کہہ دو، قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے قدم بقدم چلو۔ کیا مانے گے؟ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا مانے نکلے حاضرین؟ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی اللہ کے پیچھے نہ جاؤ، میرے پیچھے چلو۔ کیوں کہ اگر مجھے چھوڑ کر اللہ کے پیچھے گئے تو پتہ نہیں وہ تمہارا اللہ کون سا ہوگا، یہودیوں والا ہوگا، عیسائیوں والا ہوگا، وہ تو تمہارا قیاس ہی اللہ ہوگا۔ لہٰذا اگر لا الہ الا اللہ لینا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے پیچھے چلو۔ حاضرین اس آیت نے ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ توحید میں جتنے اختلافات ہیں، یہودیوں کا بھی خدا، عیسائیوں کا بھی، زرتشتیوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، آریوں کا بھی، ہر ایک نے اپنا اپنا خدا مانا ہوا ہے۔ توحید میں جھگڑا، اس توحید کے جھگڑے کو کس طرح دور کرو گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کون سا اللہ مانتے ہو؟ اور مسلمانوں، اگر تم نے رسول کو چھوڑ دیا تو بتاؤ تمہارا لا الہ الا اللہ کون سا ہے؟ بتاؤ اللہ تمہارا کون؟ نہیں بتا سکتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ فاتبعونی، جاؤ میرے رسول کی پیروی کرو۔ تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی
نہیں ہوئی کہ لا الہ الا اللہ ہمارا عیسائیوں مسائیوں والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً پڑا محمد رسول اللہ، یعنی معنی یہ ہوئے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. بھائیو توحید کا جھگڑا ختم. اب ہمارا اللہ کون ہے؟ کون سا اللہ مانتے ہو؟ محمد رسول اللہ. جو محمد رسول اللہ نے ہمیں اللہ بتایا وہ اللہ ہم مانتے ہیں. جھگڑا ختم ہو گیا توحید کا. اب محمد رسول اللہ تم نے پڑھا تو مسلمانوں محمد رسول اللہ میں اختلاف ہو گئے. کون سا محمد؟ کون سا محمد مانتے ہو؟ نور والا یا خاکی مانتے ہو؟ وہ جو علم غیب رکھتا ہے یا وہ جو جاہل ہے؟ وہ مانتے ہو جو طیب و طاہر ہے یا وہ جس کے آپریشن کر کے گندگی نکالی گئی؟ کون سا محمد مانتے ہو؟ بتاؤ. لا الہ الا اللہ ہمارا وہ جو محمد رسول اللہ نے بتایا. اب محمد رسول اللہ میں اختلاف. بتاؤ کون سا محمد مانتے ہو؟ ہم شیعہ تو فوراً کہتے تھے ہاں. اور حضرت علی نے کیا بتایا؟ ہم کس محمد کو مانتے؟ تمام انبیاء جو جتنے گزر گئے ان کے نمائندہ عیسیٰ، اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے بعد میں امام کے پیچھے اور ان کے قدموں میں سر رکھیں گے جب سجدے میں جائیں گے. کل انبیاء کا نمائندہ عیسیٰ بعد میں امام کے قدموں میں جب نماز پڑھے گا سجدے میں جائے گا تو اس کا سر اس جگہ ہوگا جہاں امام کے قدم. تو میرے سنی کیا بھائیو تم سب نے مانا عیسیٰ نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے. جب عیسیٰ جیسا نبی جو رسول بھی اولو العزم بھی وہ پیچھے نماز پڑھے گا بار میں امام کے تو اس کا سر بار میں امام کے قدموں میں ہوگا. امام آگے اور وہ پیچھے. جب تم نے سر نے یہ لکھا ہے تو مجھے بتاؤ جب بار میں امام کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہ پڑھا سکا تو جو نبی بھی نہیں امام بھی نہیں اولو العزم بھی نہیں اس نے پہلے امام کو کیسے پڑھا دی؟ چند جملے حضور سرکار دو جہاں کے متعلق کہہ کر ختم کرتا. آپ کی شان کس طرح بتائی علی نے؟ بس یہ ایک واقعہ پیش کروں. اہل سنت میں لکھا ہے کہ ابی ابن کعب، بڑے غور سے سنا، حضرت ابی ابن کعب صحابی، اہل سنت کے یہ صحابی وہ ہیں ابی ابن کعب. ابی ابن کعب یہ وہ صحابی ہے کہ جو تراویحوں کا پہلا امام ہے. نام یاد رکھنا اس کا. ابی ابن کعب تراویحوں کا پہلا امام. واقعی بڑا یعنی آواز بلند، تو اس کو انہوں نے چنا حضرت عمر نے. یہی ابی ابن کعب، یہ ابی ابن کعب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور کا زمانہ. حضور نے دیکھا ابی ابن کعب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا یا ابی ابن کعب الیہ، ابی ابن کعب ادھر آؤ ادھر آؤ. حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ بندیا ادھر آؤ. اس نے سن لیا اور نماز جلدی جلدی ختم کی اور ختم کر کے حضور کے پاس پہنچا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر حضور کیا حکم ہے؟ حضور نے غصے میں کہا نہیں کہا تو کہا میں نے بلایا کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں جواب دیا؟ کہنے لگا کن تو اصلی، حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا. حالانکہ حضور نے دیکھ کر بلایا کہ نماز پڑھ رہا. تو اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا اے ابی ابن کعب جو نماز تو پڑھ رہا تھا کس نے سکھائی تھی؟ یہ نماز تجھے کس نے سکھائی تھی؟ کہنے لگا حضور آپ ہی نے سکھائی تھی. تو حضرت فرماتے جو بات بتائی تھی اس پر ایمان لے آیا اور جس نے سکھائی وہ بلاتا رہا اور آئے ہی نہیں.
وضو اب قرأت القرآن اور قاری قرآن نہیں پڑھا، ہم نے یہ سورہ انفال کی آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً دوڑو، فوراً جس حالت میں ہو دوڑو. کیا نہیں پڑھ لیا آیت؟ تو کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا هذه الآیت تدل على قطع الصلاة بدعوة النبی. آج مجھے پتہ لگا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جب نبی بلائے نیت توڑ دو، مصلح پھینک دو، دوڑو نبی کی طرف. میں آج سمجھا، وہ نہیں سمجھ سکا کہ نماز نبی کا ماننا ایمان ہے. اگر نبی کا ماننا وہ ایمان سمجھ لیتا تو دوڑتا، وہ نماز کو چھوڑ دیتا. اس آیت نے بتایا کہ عمل بدلا جا سکتا ہے، عمل چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. حضور کا ماننا ایمان، نماز پڑھنا عمل. اگر ایمان نہیں تو بے ایمانوں کی نماز ہی کوئی نہیں. یہ تو ایک صحابی کا واقعہ. علی کو بھیجا ایک دیہات میں، جب علی واپس آئے نماز کا ارادہ کیا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤ، مگر جماعت ہو چکی تھی. علی پہنچے اور کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا اور آپ کا پیغام پہنچا کر آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا سے علی بیٹھو. علی بیٹھ گئے. جب علی بیٹھ گئے تو حضور نے کیا کیا؟ علی بیٹھے کس طرح؟ دو زانو جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. حضور نے فوراً علی کے زانو پر سر رکھا اور پاؤں پھیلا دیے. نیند آ گئی. محبوب کا زانو مل گیا، نیند آ گئی. اور محبوب کا بستر مل جائے تو نیند آ جاتی ہے. نیند آ گئی. علی نے دیکھا نماز کا وقت جا رہا ہے، اندھیرا ہونے لگا اور سر حضور کا زانو پر ہے. علی نے کیا کیا؟ توجہ، آپ مسلمانوں تم نے رسول کو نہیں پہچانا. علی نے کیا کیا؟ سر ہلا ہلا کے نماز پڑھ لی اشاروں میں. نہ کھڑے ہوئے، نہ رکوع کیا، نہ سجدہ کیا، اشاروں میں نماز پڑھ لی. جب حضور کی آنکھ کھلی پوچھا اے علی نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ اشاروں میں پڑھ لی. کیا مانے ہوئے؟ علی نے نماز کو تبدیل کر دیا مگر نبوت میں تبدیل نہیں آنے دی. نماز عمل ہے، عمل اس میں تبدیلی کر دی. نہ قیام کیا، نہ قعود، نہ رکوع کیا، نہ سجود، اشاروں میں پڑھ دی مگر حضور کے سر مبارک میں تبدیلی نہیں لائے، نہیں ہٹایا. کیوں کہ نبی پر ایمان ہے اور یہ نبوت پر ایمان یہ ثبوت ہے کہ میں نے جو نماز لی ہے اسی نبی سے لی ہے. اگر اس نبی پر ایمان نہ رہا تو نماز باطل. تو علی نے بھی یہ بتا دیا کہ نبوت افضل ہے نماز سے. اب دو لفظ کہتا ہوں اور سنیو شیعہ بھائیو، حقیقت نماز کیا ہے؟ آخری لفظ، حقیقت نماز کیا ہے؟ تم نے کہیں نماز دیکھی؟ چیلنج دے رہا ہے بشیر، بتاؤ تم نے کبھی نماز دیکھی؟ مجھے بھی دکھاؤ. نماز دیکھی؟ نماز بھی نہ دکھانا. میں نمازی کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے نماز دکھا. تو کوئی نہیں کر بتا نماز کا مجبور ہوگا اور جو بشیر کہتا وہ ماننا پڑے گا. کہاں ہے نماز؟ حضور کھڑے ہوئے، حضور کمر پر جھکے، حضور نے سر زمین پر رکھا، اٹھے پھر جھکے، بیٹھے پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے کچھ پڑھتے رہے، کمر تک جھکے یعنی رکوع، کچھ پڑھتے رہے، سجدے میں گئے، سر رکھا، کچھ پڑھتے رہے، پھر بیٹھے کچھ پڑھتے رہے، پھر بیٹھ کر کچھ پڑھا اور پڑھ کے کہہ دیا صاحب یہ ہے نماز. کیا سمجھے نماز؟ نماز کیا بنی؟ حضور کا قول اور حضور کا فعل. کچھ کہتے گئے
کچھ پڑھتے گئے نماز بن گئی. جن کے حرکات و سکنات سے نماز بنی وہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو پڑھتا کون؟ قول کس کا؟ فعل کس کا؟ قول و فعل نبی کا نام نماز. قول و فعل نبی کا نام نماز. اور اگر نبی نہ ہوتا تو قول و فعل نہ ہوتا, قول و فعل نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی. نماز قربان نبی پر. نبی کا نماز سے کیا مقابلہ؟ نبی نہ ہوتا تو نماز کا وجود ہی نہیں. تمہیں شک ہو رہا ہے نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, اللہ نہیں. کیا سمجھی؟ نماز اللہ نہیں ہے. تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نماز اللہ کا ذکر ہے, اللہ نہیں. اور محمد اللہ کا نبی ہے, اور وہ نبی نہ ہوتا تو یہ ذکر نہ بتاتا. لہذا نبی افضل ہے. اور یہ پھر حضور نے موقع مل گیا تو بتایا. مسجد میں آپ سجدے میں تھے اور امام آ گیا, شہزادہ آ گیا اور وہ پشت پر سوار ہو گیا. ادھر وہ پشت پر سوار ہوا اور حضور سجدے میں سبحان توجہ سبحان ربی الاعلی تو نہیں پڑھ رہے ہیں, 3 مرتبہ پڑھ چکے. حسین پشت پر سوار, پھر آگے بڑھنے لگے, پھر پڑھتے رہے. 10 دفعے پڑھا, 20 دفعے پڑھا, 30 40 50 60 70 72 دفعے پڑھا. جب حسین اتر گئے تو سر اٹھایا. بتاؤ حسین میں تبدیلی کیوں نہیں کی, نماز میں تبدیلی کیوں کر دی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز حسین سے افضل نہیں.